تو خان افقلات نے قائد اعظم صاحب کو اپنا وکیل مقرر کیا تھا. جو دوسرا فریق ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قائد اعظم صاحب کو اتنی عزت دی، اپنا وکیل مقرر کیا، ایون کہ بہت زیادہ مان دیا، عزت دی، ہر طریقے کی ہیلپ کی. تو 11 اگست 1947 کو بلوچستان کی کہتے ہیں کہ اسپیشل ایڈنٹیٹی ہو جاتی ہے، اور پاکستان اور جو موجودہ انڈیا ہے، پاکستان اس سے علیحدہ، مطلب جو پہلے تو متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان اس سے علیحدہ ہوتا ہے، آزاد ملک بنتا ہے. پھر کچھ مہینوں بعد پاکستان اور بلوچستان کا الحاق ہوتا ہے. یہاں سے گیم چینج ہوتی ہے. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو خان افقلات تھے ان کی قائد اعظم سے دوستی تھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم آپ سے الحاق چاہتے ہیں تاکہ ایک مسلم ملک بن گیا ہے، ہم بھی مسلم ہیں تو یونٹی ہوگی، ادروائز ایسا نہ ہو کہ ہم بفر زون کے طور پر استعمال ہوں اور کمزور ہوں. تو اگر ہم مل جائیں گے تو شاید یہ ہمارے لیے زیادہ سود مند ہوگا. یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. ادھر سے خان افقلات کے دوسرے بھائی، جو آپ ان کو گورنر کہیں، مکران جو اس وقت ایریا تھا، مطلب ابھی کبھی مکران اور اس وقت بھی جو یہ خطہ تھا اس کے، تو وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں. اور وہ پہلی آپ انسرجنسی کہہ لیں، وہ اتنی شاید بڑی نوعیت کی نہیں تھی لیکن تھی صحیح، ابتدا وہاں سے ہوئی. اس پر ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے، جو سیپریٹسٹ کا ہے یا ان کے حامیوں کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل وہ اس ضم ہونے کے خلاف تھے، اس الحاق کے خلاف تھے. اور دوسرا جو ہے پرو پاکستان بیانیہ یا اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ دراصل بھائی اور بھائی کی تھی، ریاست کا اس میں دخل نہیں تھا، وہ بھائیوں کے درمیان کا جھگڑا تھا جس کو یہ نام دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر 1956 تک تو خان افقلات ہی تھے بلوچستان سے بڑے، تو پھر وہ کیسے، اگر آپ نے کسی کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ کیوں چاہے گا کہ نمائندگی وہ لے. دوسرا بیانیہ کہتا ہے کہ نہیں، اس پر اسٹیبلشمنٹ کا زور تھا، اس کو زور زبردستی یہ کرایا گیا اور زور زبردستی ہی اس کو چلایا جا رہا تھا. مری تو ہوتے ہی ہے نا، مری نے تو شروع سے ہی یوں سمجھو کہ محاذ سنبھالا، مطلب 80s سے، اور پھر ان کا نواب اس مائنڈ سیٹ کا تھا. تو اور اگر بلوچستان کے قبیلوں میں کہا جاتا ہے یار یہ لوگ اپنے سربراہ کی، نواب کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو وہ یہ مری قبیلہ ہے. اب اگست کا مہینہ ہے، اس میں کیا ہے، اس میں دو تین چیزیں نوٹ کر لیں کہ اگست کا مہینہ پاکستان میں کیا دیکھا جاتا ہے، آزادی کا مہینہ ہے. پاکستان نے اس میں آزادی حاصل کی، تو وہ نظریہ پاکستان کے حامل افراد لوگ اس کو اسی نظر میں دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری آزادی کا مہینہ ہے. 14 اگست پھر پاکستان اپنی فتح کا جشن مناتا ہے. وہ پھر جو سیپریٹسٹ ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا کہ بھئی یہ آزادی کا وہ منا رہے ہیں اور پھر ہماری سرزمین پہ منا رہے ہیں، تو یہ ان کی سرزمین نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے وہ باقی بھی ان کی کاروائیاں ہوں گی، لیکن اگست میں وہ ایکسٹریم پر جاتے ہیں اپنی وہ شو کرنے کے لیے کہ ریاست نے جو اپنا جشن منانا ہے، ریاست نے جو اپنی رٹ بتانی ہے، ریاست نے جو اس سرزمین کو آن کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یہ میری ہے، تو یہ ان کو میسیج دینا ہے کہ نہیں یہ ہماری ہے. تو وزیر اعلیٰ کی ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے، یہ آئے ہیں انہوں نے ڈیرہ بگٹی میں نیٹ ورک بند کرا دیا، سوشل میڈیا سے بھی کوئی اتنا خوش نہیں ہوتے ہیں، اور میٹنگیں بہت کرتے ہیں، ایکٹیو بہت ہیں، دن رات پتہ نہیں جو بھی وجہ ہے. یہ ایک بات طے ہے کہ ہمارے اس سے نظریات بے شک نہیں ملتے، لیکن ایکٹیو آدمی ہے. آپ کہیں نا کہ ہاں بھائی بندوق کا جواب بندوق سے، بے شک دو، لیکن اس میں بہت سارے معصوم لوگ ہیں، وہ اتنے میچور نہیں ہیں، وہ جذباتی طور پر گئے ہوئے ہیں. تو آپ نے ان لوگوں کو بھی ٹیکل کرنا ہے، آپ نے ہر راستہ دینا ہے، ریاست کو دل بڑا کرنا ہے، ریاست نے راستے کو دینے ہیں، کھولنے ہیں، اپرچونیٹیز اتنی دینی ہے. لیکن یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں، روزگار بند ہے، بارڈرز بند ہیں، سختیاں بڑھ گئی ہیں، میرٹ ہے نہیں، اور ٹھینکا مینکا تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے جو ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ کیسا تھرڈ کلاس کام ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق.
بلوچستان میں ویسے تو حالات آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کو ایکسٹریم اس وقت کہا جا سکتا ہے جب اگست کا مہینہ ہوتا ہے۔ اگست کا مہینہ بلوچستان میں بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے۔ ریزن کیا ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کا الحاق اس وقت سے جو ایک ٹسل چلی ہوئی ہے، اس کو آپ کوئی بھی رنگ دیں، ہم کوشش کرتے ہیں بیک گراؤنڈ سمجھنے کی، اور انفارچونیٹلی یہاں پہ باقی پاکستان بھی نہیں سمجھتا کہ کیا وجہ ہے، حالات ایسے کیوں ہیں، اور ساتھ ساتھ جو یہاں کی مطلب حکومت بھی ہوتی ہے، یہ والا وزیر اعلیٰ کچھ نہ کچھ باتیں اس حوالے سے کرتا رہتا ہے، لیکن جو فیکچول بیس ہیں وہ انفارچونیٹلی ہم میں سے ہر بندہ، ہم کو جو چیز سوٹ کر رہی ہوتی ہے ہم وہی بولتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس میں دونوں رکھیں، یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہو، یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہو۔ اچھا، جب انگریز یہاں سے گیا تو کیونکہ بلوچستان کو آپ یہ مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں، جس طرح مکران ریاست تھی، لسبیلا تھی، اس طرح ایک مجموعہ تھا، تو خان افقلات نے قائد اعظم صاحب کو اپنا وکیل مقرر کیا تھا۔ جو دوسرا فریق ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قائد اعظم صاحب کو اتنی عزت دی، اپنا وکیل مقرر کیا، ایون کہ بہت زیادہ مان دیا، عزت دی، ہر طریقے کی ہیلپ کی۔ تو 11 اگست 1947 کو بلوچستان کی کہتے ہیں کہ اسپیشل ایڈنٹیٹی ہو جاتی ہے، اور پاکستان اور جو موجودہ انڈیا ہے، پاکستان اس سے علیحدہ، مطلب جو پہلے تو متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان اس سے علیحدہ ہوتا ہے، آزاد ملک بنتا ہے۔ پھر کچھ مہینوں بعد پاکستان اور بلوچستان کا الحاق ہوتا ہے، یہاں سے گیم چینج ہوتی ہے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو خان افقلات تھے، ان کی قائد اعظم سے دوستی تھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم آپ سے الحاق چاہتے ہیں، تاکہ ایک مسلم ملک بن گیا ہے، ہم بھی مسلم ہیں تو یونٹی ہوگی، ادروائز ایسا نہ ہو کہ ہم بفر زون کے طور پر استعمال ہوں اور کمزور ہوں، تو اگر ہم مل جائیں گے تو شاید یہ ہمارے لیے زیادہ سود مند ہوگا۔ یہ چیز چل رہی ہوتی ہے، ادھر سے خان افقلات کے دوسرے بھائی، جو آپ ان کو گورنر کہیں، مکران جو اس وقت ایریا تھا، مطلب ابھی کبھی مکران اور اس وقت بھی جو یہ خطہ تھا اس کے، تو وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں، اور وہ پہلی آپ انسرجنسی کہہ لیں، وہ اتنی شاید بڑی نوعیت کی نہیں تھی، لیکن تھی صحیح، ابتدا وہاں سے ہوئی۔ تو جب یہ شروع ہوئی، کچھ لڑتے رہے، پھر وہ افغانستان گئے، پھر افغانستان سے واپس آ گئے، پھر وہ جیل گئے۔ اس پر ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے، جو سیپریٹسٹ کا ہے یا ان کے حامیوں کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل وہ اس ضم ہونے کے خلاف تھے، اس الحاق کے خلاف تھے، اور دوسرا جو ہے پرو پاکستان بیانیہ یا اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ دراصل بھائی اور بھائی کی تھی، ریاست کا اس میں دخل نہیں تھا، وہ بھائیوں کے درمیان کا جھگڑا تھا جس کو یہ نام دیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر 1956 تک تو خان افقلات ہی تھے بلوچستان سے بڑے، تو پھر وہ کیسے، اگر آپ نے کسی کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ کیوں چاہے گا کہ نمائندگی وہ لے۔ دوسرا بیانیہ کہتا ہے کہ نہیں، اس پر اسٹیبلشمنٹ کا زور تھا، اس کو زور زبردستی یہ کرایا گیا، اور زور زبردستی ہی اس کو چلایا جا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کب تک اتنے سالوں ہم چلاتے۔ بہرحال یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، یہ نقطہ نظر ہے، وہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے۔ پھر 1958 میں ایوب خان کے دور میں پھر آپ نے دیکھا کہ جو حساب کتاب ہوا، اس کے بعد پھر بلوچستان 70s میں صوبہ بن جاتا ہے، پہلی اسمبلی اس کی بنتی ہے، سردار عطا اللہ مینگل صاحب پہلے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، 9 مہینے بھی حکومت نہیں چلتی، حکومت پر الزام لگتے ہیں سازشوں کے، پھر وہ حیدرآباد کی صحبا کی، وہ آپ اسٹڈی کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا، تو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر بھٹو دور ہوتا ہے، پھر نواب بگٹی صاحب کو یہاں پہ عالی نال چارج دیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد ان کی اور بھٹو صاحب کی انبن ہو جاتی ہے، وہ پھر ریزائن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بھٹو کے اس کے خلاف آپ وہ کیا کہتے ہیں، ویسے تو بلوچستان میں مطلب
یہ اس کو بٹھایا، اس کو گرایا، یہ چیز تو چلتی رہتی اس ٹینیور میں. آپ جائیں، ہم بڑی بڑی چیزیں کور کر رہے ہیں تھوڑا سمجھنے کے لیے، ورنہ بہت لیٹ ہو جائے گی. پھر ضیاء الحق صاحب ماشاء اللہ لگاتے ہیں، اور یہ جو قیادت گرفتار ہوتی ہے، بلوچ قیادت، پشتون قیادت، یہ نیب والے، اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی ان کی، بلوچستان میں بھی حکومت تھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، مطلب الحاق حکومت تھی ان کی. تو پھر ان کو چھوڑا جاتا ہے. اس میں یہ بلوچ قیادت اکثریت جو ہے نا، آپ کہو کہ یہ چلے جاتے ہیں باہر. پھر نواب مری صاحب وہاں سے پھر افغانستان چلے جاتے ہیں. پھر اس وقت وہ سور انقلاب بھی آیا ہوا ہوتا ہے، تو ایک امید بھی جاگتی ہے. پھر مری قبائل کے بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں جاتے ہیں، کیمپ بناتے ہیں. پھر ایک انسرجنسی شروع ہوتی ہے. پھر بلوچ نوجوان جو اکا دکا ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ جاتے بھی ہیں. مری تو ہوتے ہی ہے نا. مری نے تو شروع سے ہی یوں سمجھو کہ محاذ سنبھالا، مطلب 80s سے. اور پھر ان کا نواب اس مائنڈ سیٹ کا تھا. تو اور اگر بلوچستان کے قبیلوں میں کہا جاتا ہے یار یہ لوگ اپنے سربراہ کی، نواب کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو وہ یہ مری قبیلہ ہے. ابھی بھی دیکھو نواب چنگیز صاحب ہیں، تو چنگیز صاحب ایسے آدمی ہیں ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ تو ہے کہ جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے سیپریٹسٹ والا، اس سے تو بہت ہی دور ہیں، لیکن وہ کوئی حکومت کے بھی اتنے کلوز نہیں ہیں. وہ کہ منسٹر بھی رہتے ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، لیکن ان کی سمجھ نہیں آتی ہے. وہ کبھی کہتے ہیں میں اردو میں حلف نہیں لیتا، کبھی کیا کہتے ہیں. تو نظام میں ان کا ایک اپنا ہی مائنڈ سیٹ ہے. تو اس کی اور نواب مری کی کوئی اتنی وہ تھی ہی نہیں. مطلب پہلے ایک جیسے وہ تھے، مانتے تھے، لیکن بعد میں نواب صاحب کہتا تھا یہ کسی اور طرف چلا گیا ہے یا وغیرہ وغیرہ. پھر وہ بالاچ جو تھے وہ پھر بی ایل اے کو کمانڈ کر رہے تھے. تو نواب خیر بخش مری صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کبھی ان کو کہا بھی نہیں ہے کچھ، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اس طرف آ رہے ہیں. تو پھر جب وہ قتل ہوتے ہیں افغانستان میں، پھر نواب صاحب کا وہ بی بی سی کے ساتھ انٹرویو ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. آہستہ آہستہ تبدیلی بھی آ رہی ہوتی ہے. تو بلوچستان نے مطلب سفر شروع کیا 1970 کے بعد. آہستہ آہستہ کام بھی ہونا شروع ہو گئے. صوبہ بھی بن گیا، حکومت بھی آ گئی، اکا دکا بجٹ بھی بڑھ گیا. تو یہ کام ہو رہا تھا، تھوڑا سا تبدیلی آ رہی تھی. تھوڑے یونیورسٹی کالجز بھی بن گئے، لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو جو پڑھتا تھا نا وہ دوسری جانب چلا گیا. ابھی آپ دیکھیں جو لیڈر ہیں، مطلب بشیر زیب ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، اللہ نظر ہے ڈاکٹر بی ایم سی کا اسٹوڈنٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی جاہل نے وہ قیادت کی. گو کہ 80s میں وہ بھی نواب جو مری تھے، نواب مری ایجوکیٹڈ شخصیت تھے. تو لیکن ان کے پیچھے جو ٹرائب تھا وہ تو ان کو وہ کیا کہتے ہیں بلائنڈلی فالو کرتا تھا. وہ آپ کہہ سکتے ہو، لیکن قیادت اس وقت بھی ان کی جاہل نہیں تھی، پڑھی لکھی تھی. اب بالاچ ہے یا دوسرے ہربیار ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، تو اس طرف اٹریکٹ کرتے تھے جو مڈل کلاس تھی نا. پھر ڈاکٹر اللہ نظر لوگوں نے پھر بی ایل ایف بنائی. پھر بی ایل اے سے الگ دھڑا بنا جو آج کل بی ایل اے یہ مجید برگیڈ والا بنا ہوا ہے. پھر اسی بی ایل اے سے یو بی اے وہ میران مری والا دھڑا نکلا. تو یوں چیزیں چلتی رہیں. اب اگست کا مہینہ ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں دو تین چیزیں نوٹ کر لیں کہ اگست کا مہینہ پاکستان میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ آزادی کا مہینہ ہے. پاکستان نے اس میں آزادی حاصل کی، تو وہ نظریہ پاکستان کے حامل افراد لوگ اس کو اسی نظر میں دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری آزادی کا مہینہ ہے. اچھا، بلوچ اس کو دو پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہے. ایک وہ کہتا ہے کہ 11 بلوچ اس میں ڈیفرینشیٹ کریں. ایک وہ بلوچ ہے جو عام ہے، اب عام کا وہی جانتا ہے کہ وہ کس جانب ہے. ایک وہ ہے جو ریاست کے ساتھ ہے، ایک وہ ہے جو نیوٹرل ہے، ایک وہ ہے جو پہاڑوں کی سائڈ پر ہے. ٹھیک ہے، تو جو پہاڑوں کی سائڈ والا ہے یا اس کے نظریات کے جو لوگ عام میں بھی ہیں، وہ 11 اگست کو ایز آزادی تو مانتے ہیں کہ بھائی ہم آزاد ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس دن انگریز کے چنگل سے. جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے، اب 11 سے 14 2 دن ہیں. 14 اگست پھر پاکستان اپنی فتح کا جشن مناتا ہے. وہ پھر جو سیپریٹسٹ ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا کہ بھائی یہ آزادی کا وہ منا رہے ہیں اور پھر ہماری سرزمین پہ منا رہے ہیں، تو یہ ان کی سرزمین نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے
وہ باقی بھی ان کی کارروائیاں ہوں گی، لیکن اگست میں وہ ایکسٹریم پر جاتے ہیں اپنی وہ شو کرنے کے لیے کہ ریاست نے جو اپنا جشن منانا ہے، ریاست نے جو اپنی رٹ بتانی ہے، ریاست نے جو اس سرزمین کو آن کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یہ میری ہے، تو یہ ان کو میسیج دینا ہے کہ یہ آپ کی نہیں، یہ ہماری ہے۔ تو یوں اگست کا مہینہ ایکسٹریم پر ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ پھر اگست کے مہینے میں 26 اگست کو نواب پکٹی والا واقعہ کہیں یا ثانیہ ہو کہیں، کیونکہ اس وقت سے لے کر آج تک حالات اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی پرامن نہیں ہو رہے۔ تو یوں اس نے چنگاری کا کام کیا۔ تو اس میں 3-4 چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اگست کا مہینہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہی کریٹیکل ہوتا ہے، بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت نے ابھی بند کی ہے یہ 3G 4G انٹرنیٹ کی سہولت۔ کیوں وہ کی؟ تو ذرائع بتاتے ہیں کہ میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں وزیر اعلیٰ بھی تھے، کور کمانڈر بھی تھے، IGFC بھی تھے، اور دوسرے بھی تھے، مطلب 3-4 کمانڈر تھے، وزیر اعلیٰ بھی تھے۔ تو اس دن انہوں نے سوراب میں بند کیا تھا نیٹ کہ بھائی شام تک ہم نے بند کرنا ہے، بعد میں ہم بھی اس کو کھولیں گے۔ تو کہتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا نہیں، بند کر دو، اوور آل بلوچستان بند کر دو، اور صرف ایک دن کے لیے نہیں، پورا منتھ کے لیے آپ اس کو بند کر دیں۔ تو کہتے ہیں کہ کور کمانڈر صاحب نے پوچھا کہ ہاں بھائی وزیر اعلیٰ صاحب جو کہہ رہے ہیں، آپ دوسرے آپ سے متفق ہیں، صدرن والے دوسرے والے؟ تو کہتے ہیں کہ سب نے ہاں میں ملایا تو IGFC جو نارتھ ہیں، تو ان کا شاید پرسپیکٹیو تھوڑا مختلف ہو سکتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ 3-4 ون سائیڈڈ ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی جیسے میجورٹی ہیز اتھارٹی، تو جو میجورٹی کہتی ہے وہ بند کر دیں۔ تو وزیر اعلیٰ کی ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے، یہ آئے ہیں انہوں نے ڈیرہ بگٹی میں نیٹ ورک بند کرا دیا، سوشل میڈیا سے بھی کوئی اتنا خوش نہیں ہوتے ہیں، اور میٹنگیں بہت کرتے ہیں، ایکٹیو بہت ہیں، دن رات پتہ نہیں جو بھی وجہ ہے۔ یہ ایک بات طے ہے کہ ہمارے اس سے نظریات بے شک نہیں ملتے، لیکن ایکٹیو آدمی ہے ریاست کے لیے اس حد تک۔ میں اس پوری کیبنٹ میں اور پورے بلوچستان میں اس حد تک انوار الحق کا کرتے تو بہت فائدے لیے ہیں۔ آج کل تو مبینہ طور پر ایک ڈپارٹمنٹ بھی وہی چلا رہے ہیں، لیکن وہ بڑا ٹیکنیکل آدمی ہے۔ اس بندے نے اپنی جان جوکھوں پہ رکھی ہوئی ہے، وہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اور انوار الحق کا نظریہ وہ ان کو سوٹ کرتا ہے، ان کی حد تک ہے۔ زمینی حقائق اس طرح نہیں ہے۔ آپ کہیں نا کہ ہاں بھائی بندوق کا جواب بندوق سے، بے شک دو، لیکن اس میں بہت سارے معصوم لوگ ہیں، وہ اتنے میچور نہیں ہیں، وہ جذباتی طور پر گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ان لوگوں کو بھی ٹیکل کرنا ہے، آپ نے ہر راستہ دینا ہے، ریاست کو دل بڑا کرنا ہے، ریاست نے راستے کو دینے ہیں، کھولنے ہیں، اپرچونیٹیز اتنی دینی ہے۔ لیکن یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ روزگار بند ہے، بارڈرز بند ہیں، سختیاں بڑھ گئی ہیں، میرٹ ہے نہیں، اور ٹھینکا مینکا تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے جو ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ کیسا تھرڈ کلاس کام ہوتا ہے۔ تو مطلب میں نے پہلے بھی جو کہا کہ بھائی کوئی معقول ریزن ہوتی ہے تو یہ انسرجنٹس گروپ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو زمینی حقائق کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو سوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی یہ موومنٹیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیروف نام رکھا تھا BLA نے اپنے آپریشن کا، اور کوئی 26 مقامات پر انہوں نے کارروائی کی تھی۔ ہیروف کا مطلب یہ بھی مطلب انہی کا زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہر طرف سے آنے والی آندھی مبینہ طور پر۔ تو یہ جو آپریشن کرتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں، نام بھی ایسا دیتے ہیں جو اعصاب پر سوار ہو، جو سخت ٹائپ کا ہو، تاکہ اس کا امپریشن ان پہ وہ رہے۔ جس طرح انہوں نے مجید برگیڈ اپنے سوسائڈر کا نام رکھا، وہ کیوں رکھا؟ کہ ان کے لیے جو سوسائڈ جس نے پہلی مرتبہ کی اس کا نام مجید تھا۔ اس طرح فتح اسکواڈ ہے، اس کی پھر کہانی ہے۔ تو یہ بڑا اپنے لوگوں کو وہ دیتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ جیسے ان کا کوئی مرتا ہے اس پر اسی وقت گانا بن جاتا ہے، اس کو شہید بنا دیتے ہیں، اس پر ٹک ٹاک ٹرینڈ بن جاتے ہیں، تو اسے ہیرو بنا دیتے ہیں۔ تو یوں انہوں نے اپنا ایک پیرلل نظام چلایا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اگست کا مہینہ کیسا ہوتا ہے۔ پچھلا اگست کا مہینہ تو روز کارروائیاں ہوتی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہیں تھوڑے لیول پہ، لیکن پچھلے سال تو کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس دفعہ انہوں نے تھوڑے پریکاشنری میئرز لی ہیں، تھوڑی بہت سختیاں بھی شاید کی ہیں، نیٹ بھی بند کیا ہے، لیکن ابھی 31 اگست تک جس طرح میں نے کہا یہ دن بڑے اہم ہیں۔ 11 سے لے کر 14، پھر 26 24، یہ جو دن ہے نا یہ بڑے کریٹیکل ہیں۔ تو اس میں کوشش کرنی ہے غیر ضروری سفر نہ کریں، ہجوم سے بچیں۔ کیا کریں، اب ہم ایسی ریاست میں ہیں جہاں انفارچونیٹلی حالات اس نہج تک آ چکے ہیں، فیصلہ ساز نہ اس
طرف سے ہماری بات سنتے ہیں نہ اس طرف سے ہماری بات سنتے ہیں. ان کی ایک جنگ ہے، لیکن ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ دونوں کی اس جنگ میں عام آدمی نشانہ نہ بنے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں عوام اداروں کے ساتھ ہے. بھائی عوام اداروں کے ساتھ ہے، لیکن عوام بیچاری کی بھی تو کوئی سنے نا. عوام کی کوئی لفٹ کراتا ہے یار. عوام کی کیا وقت رہ گئی. ایک شناختی کارڈ اس کے پاس ہوتا تھا، وہ کہتا تھا 5 سال بعد الیکشن آئیں گے، میں اپنا منتخب نمائندہ خود منتخب کروں گا. ٹھیک ہے، ووٹ دے کر. اس الیکشن میں وہ حق بھی چھین لیا گیا. اب جو بھی آتا تھا بے شک اس کے 51% ہوتے تھے، یا کم سے کم اس کے پاس کچھ لوگ تو تھے. کچھ لوگ تو اس نے اپنے اس میں رکھے ہوئے تھے. امید تو تھا، وہ امید بھی ختم ہو چکی ہے. تو کون سا ایسا راستہ بچتا ہے کہ ہم کہیں کہ یار بڑے راستے بچے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ لوگ جو ہے نا انسرجنٹ نہ بنے. انفارچونیٹلی نہیں ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے چیئر کی ہے کہ گوادر میں پانی کا مسئلہ ہے. کل سی ایم صاحب نے بلوچستان کے چیئر کی تھی کہ گوادر میں ہر صورت پانی کا مسئلہ حل کریں گے. گوادر کون سا ہے جہاں سے پورا سی پیک نے اٹھنا ہے اور پاکستان اور چائنا کو بلندیوں پر پہنچانا ہے، اور اس کے عوام کے پانی کے لیے ہو رہی ہیں، اور کوئی $63 بلین ہیں. جو پروجیکٹ گوادر والے بیچارے لوگوں کو پانی نہیں فراہم کر پا رہا، اور دوسرے صوبوں میں آپ دیکھیں ہم چاہتے ہیں وہ ترقی کریں. ابھی تو لاہور میں دیکھ رہا تھا کوئی ایک نئی شیپ کی کوئی ٹرین مرین یا بس ٹائپ کی آ گئی ہے بڑی. ہم کہتے ہیں ہر جگہ ترقی ہو، لیکن بھائی یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ اتنا فرق ہو. اتنا فرق تو نہیں ہونا چاہیے. ایک جگہ پانی نہیں مل رہا، دوسری طرف اتنی سروسز ہیں، مزید اور سروسز آ رہی ہیں. تو بھائی بہت سارے مسئلے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں. ایسا وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ غربت برابر تقسیم کر دو. کہ اگر آپ کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہے لیکن جتنے ہیں وہ پتہ چلے کہ یار جتنے وسائل لگ رہے ہیں نا وہ ایمانداری سے لگ رہے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے کنٹرول کرنے کا. لیکن ہمارے لوگوں کی ترجیحات پتہ نہیں کیا ہے. اس پر بیٹھیں، اور سوچنے والے سمجھنے والے لوگ سیاست میں بھی ہیں، ایجنسیوں میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں. پتہ نہیں ان سب کی میرے خیال میں بیچاروں کی شاید معقول تعداد ہے، اس لیے ان کی اس طرح نہیں سنی جا رہی. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے مار دھاڑ اور مار دھاڑ کا ہی وہ رہے گا تو یہ پرماننٹ حل نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا. اس کے لیے بڑے فیصلے ہوں گے، بڑا دل کرنا ہوگا. سیکیورٹی جو بندہ بالکل بندوق کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا، بے شک آپ اس سے کریں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی معصوم کیا ہوا ہے، کوئی جذباتی طور پہ کیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کیا ہوا ہے. پچھلے دنوں بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ یار ادھر واقعہ ہوا، اٹیک ہوا، ایف سی والے بیچارے بھی مارے گئے، تو انہوں نے بہت سارے لوگ اٹھائے، پھر ان پہ بڑا تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اب اس کی کسی کی اگر مسخ شدہ لاش آ گئی ہے گھرانے کی، اس کا پروف بھی نہیں ہوا عدالت کہیں سے، تو اس کے گھر کے 2 بھائی تو گئے نا، انسرجنٹ بن گئے. اور اگر وہ شخص آتا ہے وہ معصوم تھا، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو وہ بھی تو انسرجنٹ بن گیا نا. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم انسرجنٹ کی فیکٹری کو مزید مواد دے رہے ہیں یا ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ بڑے فیصلے ہیں اور بڑے لوگ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. بہرحال دعا ہے کہ مزید اس مہینے سمیت تمام وقت کے لیے اس سرزمین میں یہ جنگ و جدل جو ہے یہ کم سے کم ہو، ختم ہو، اور یہاں کے لوگوں کو بھی کوئی سکون کی سانسیں میسر آ سکیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.